کر لیا اپنے آپ کو. یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے؟ یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لیں. اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے. ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک دن میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا. تو ایک وابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دیں، سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے. میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا. کہتے جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا، ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے. کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا. یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تو ہماری تکمیل رہ جائے گی. صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا. دولت کا نشہ ہے بھائی، دولت اکٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا. حسن کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے. حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے چاہے اسے بیٹی نہ دینا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا. حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی. ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں. آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا. بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی. تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی. مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی. تو ابوبکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں. بچی دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کرنے لگا اس سے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ ہے تیرا عشق. فرمایا اچھا تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی. اور پلٹ پلٹ کے بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے. بڑا سمجھدار آدمی، بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے. میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں، مار کھاتی ہیں. وہ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی سٹ لگ گئی سی، کوئی دعا کر دیں یا کوئی وظیفہ پر. ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باڈی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہونا ہے، پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے. میں آگے گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیے، پردہ پھٹ گیا. مائیں مار کھاتی ہیں، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی. ہر شے کچل جاتا ہے. وہ اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا. حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے ہیں. اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا. اس نے اس طرح کی قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا. بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا. ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر
कहता है उस पर मेरा कब्जा नहीं हो रहा था, और जब हमने सारी रियासतों ने मिलकर उस पर हमला किया तो एक किले के अंदर किला बंद हो गया। अर्दशीर बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा समझदार था, तो वो बादशाह किला बंद हो गया, उसने कहा निकलना ही नहीं। अब वो अंदर बंद है, यक बारगी हमला किया तो वो बड़ा बड़ा किला था उसमें बंद हो गया। उस बादशाह की ना जिस पर हमला किया, उसकी बेटी अचानक एक दिन किले की दीवार पे चढ़ी तो अर्दशीर के हुस्न जमाल को देखा तो आशिक हो गई, और अपने ही बाप के खिलाफ उसे कहने लगी कि अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे ना तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ हमला करने का। उसने कहा मेरा वादा रहा, तो रास्ता बता। उसने रास्ता बताया उस लड़की ने, और बादशाह ने हमला किया तो उसका बाप कत्ल किया, उस इलाके पे कब्जा किया शादी के वादे पर। हाँ हाँ, नफसानी ख्वाहिश बंदे को अंधा कर देती, नहीं समझ आती उसको मैं किधर जाना है, अंधा कर देती। हमला किया, और जब उस लड़की को लेके आया ना अपने महल में, तो पहले दिन शादी की पहली रात थी, तो बिस्तर बिछाया कनीज ने, तो वो कभी करवट उधर बदलती कभी उधर बदलती, तो बादशाह कहने लगा क्या है, कहने लगी बिस्तर में कुछ है मुझे तकलीफ दे रही। उसने चिराग जलाए और जब बिस्तर उठाया तो एक इतना सा धागा निकला। धागा, धागे से मुमन तकलीफ नहीं होती, तो उसने कहा तो इतनी नरमो नाज़र कह के धागा। कहने लगी मेरा बाप ना मेरे साथ इतना प्यार करता था कि रोज मेरा बिस्तर भी खुद बिछाता था, और उसने आला रखा हुआ था, वो नापता था कि कोई पाया ऊंचा नीचा तो नहीं, मेरी बेटी का भैंस सोते वक्त खराब ना हो जाए, और मेरे लिए गोश्त और कपड़े भी खुद पसंद करके लाता था, खाने पीने का खुद ख्याल करता था। अर्दशीर कहने लगा अच्छा वो इतना प्यार करता था, और फिर तूने उसके साथ क्या किया? कहने लगा बुलाओ कनीजों को। कनीजों को बुलाया, फरमाया इसको उठाओ और जल्लाद के पास ले जाओ, उसे कहो कि इसके बाल घोड़े एक घोड़े के साथ बांधे, पैर दूसरे घोड़े के साथ बांधे, और एक घोड़ा इधर भगा दे किधर भगा दे। ये जिसके बाप ने इतना प्यार किया, ये नफ्स की इतनी गुलाम है कि उसकी वफादार नहीं रही तो मेरी वफादार कैसे बनेगी? इसने इतने नाजों से पाला कि धागा इसे बर्दाश्त नहीं। ओ यारो, याद रखो, अगर नफ्स की गुलामी करो और बड़े बड़े वफादारों को छोड़ के गुलामी करो तो फिर कहो वफादार मिल जाए। कोई बोल लड़ा ना बोल बैठी ਹੁੰਦੇ ਖਸਮ नाराज बड़बोलियां दे, ਕਾਂ सिर खाए ते बुलबुल ठंड पाए। बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਉਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪੈਨ ਤੱਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ। अपने नफ्स के पीछे चलोगे तो ये तबाही है। जब हमने किसी से वफा नहीं की तो ये क्या उम्मीद हुई कि दुनिया हमसे वफा करेगी? अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक उसूल पसंद जिंदगी बनाएं, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात से पीछे हटें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें, अपने नफ्स को समझाएं। जरूरी नहीं कि रोटी हर वक्त मजे के लिए खाई जाए, कभी कमर सीधी करने के लिए खुश्क रोटी भी खा के देखो, कभी कभी सादा खाना उस पर भी इक्तिफा करो, कभी थोड़ा खा के अच्छे तरीके से सादे कमरे में भी अल्लाह को याद करके देखो। नफ्स के पीछे ना भागिएगा, तबाही करेगा। फरमाया ख्वाहिशों के पीछे न चलना तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बहका देंगी, और फरमाया बेशक उनके लिए सख्त अजाब है जो अल्लाह के रास्ते से बहक गए। और क्यों सख्त अजाब है? इसलिए कि उन्होंने आखिरत के दिन को भुला दिया। आखिरत का दिन भुला दिया, पीछे का ख्वाहिशों के पीछे ना चलना तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगी। मफहूम आयत ये हुआ, कुरान ने हमें इरशाद ये फरमाया कि ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलोगे आखिरत को भूल जाओगे। तुम्हारे जहन में ये बात नहीं रहेगी कि मैंने मरना भी है। फिर लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये कहेंगे कि भाई यहां जीने दो ना, फिर आगे जाएंगे तो देखी जाएगी। लोग भूल गए मरने को। हमारी सारी जद्दोजहद जिंदा रहने के लिए है, सारी 60-70 साल के लिए सारा कुछ है। आप देख लें, टटोल लें किसी बंदे को, सिर्फ जितनी मेहनत कर रहा है वो जीने के लिए कर रहा है। रब करीब के बंदे जितनी मेहनत करते थे मरने के लिए करते थे, तो मरने के लिए कोशिश करते थे कि मर जाना, उसके लिए जद्दोजहद। हम जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं सारी जीने के लिए, जीने के लिए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, और बड़ा निराला, बड़ा अनोखा और बड़ा माना खेज है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा बेवकूफ है वो शख्स, जरा तरतीब देखिए, हुजूर की जुबान से निकले हुए हिकमत के मोती। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया वो बड़ा बेवकूफ बंदा है जो चलता अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे है,
اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا. چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے. اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا. تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو محنت کرتا ہے. دیکھیں نا, جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا. منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا, منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کی رکھنا, تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا. پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے. آپ یقین کریں, میں اکثر کہتا ہوں, میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے, اپنی مرضی کا سارا کچھ. ابا جی بھی اپنی مرضی کے, بچے بھی, استاد بھی, پیر صاحب بھی. پیر صاحب بھی میری مرضی کے ہونے چاہیے. بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا, وہ بھی میری مرضی کا. ہر شے میری مرضی کی. بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا. نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا, اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں, زندگی میں تھوڑی کم کریں. پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں. ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا, تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے. میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا. میں نے 2-4 نہیں کہے, میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے ہیں. میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے, نہیں پتا. اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خامند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا, سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں. تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا. دیکھو نا, ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں, فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے, انہوں نے اسکول. یہ سارے تبصرے, یہ ساری باتیں, یہ لمبے چوڑے, یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے ہیں. اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی. نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے. ہیں ہم غریب لوگ, نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا, یعنی پرانا ملے گا آپ کو, استعمال شدہ نیا. یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے, میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ, کہنے چھاڑ ہے ڈیزائن بڑے لوگوں کا پا لیا ہے, وہ دے جو بھی کسی نے. جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے. سستے میرج ہالوں کے اندر رش, جائیں جا کے تجزیہ کر لیں, میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں. وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی, کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے, کونوں میں لگ گئے, وہ تو سانس بھی نہیں لیتے. ہماری خواہشات نفسانیہ اتنی بڑھ گئی ہیں, اتنی بڑھ گئی ہیں. دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے. روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے. جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں, یہ جو لوگ لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں, دھندے ہو رہے ہیں, تو روزی روٹی کے لیے نہیں, نفسانی خواہشات کے لیے. یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے, یہ نیا پٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یہ ساری جدوجہد, مطلب آپ دیکھیں نا, ہمارے یہاں ایک گھر ہوتا ہے, گھر کے باہر ایک لان ہوتا ہے, اس سے صبر نہیں آتا, تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے, ڈیرا ہوتا ہے, اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے. نہ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پساریں کہ دنیا سے جانے لگیں تو یارو کٹھے ہی نہ کر پائیں. نہ اتنے نہ, اپنی زندگی مختصر, محدود, تھوڑا سا, تھوڑی خواہشات, گنے ہوئے پیسے, نپے تلے کام. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے, اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں, خرچے زیادہ ہیں. مسائل اخراجات کے آمدن کے تھوڑے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں, مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں, میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں. اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں, میں شکم سیری نہیں کرتا. بھوک, ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے ہیں, یہ نہیں کہتے بھوک لگی, کہتے 7 بج گئے, ناشتے کا ٹائم ہو گیا, اب 2 بج گئے, اب دوپہر کے کھانے کا, یعنی ٹائم ہو جاتا ہے, بھوک لگے نہ لگے.
اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے گی. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، بچپن میں جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نا سمیٹا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں پر وہ رچ بس گئی ہے. ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں. ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے. واپس آئیں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا. محدود. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے. جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے، کوئی مطلب کی بات ملے گی. جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں. کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں، لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں، میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں، کوئی غلطی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر، تمہارے اندر بڑی شدید ہے، مجھے بڑی ناپسند ہے اور شدید قسم کی غلطی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی. حضرت عمر فرمانے لگے بولو. عرض کی مدی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں. تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے. یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے ہیں. عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے ایک وقت میں، اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے. یہ بالکل جائز تھا. اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں، میں کون منع کرنے والا؟ پر وہ عمر تھے نا، عمر کا منصب اور ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے. کہنے لگے تو میرا سنگی ہے، میرے لیے دعا کر، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں گا. اپنی خواہشات کو اتنا اصول پسندی کا نام نہیں، دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا. حضرت سیدنا بہلول دانا، بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا. آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا، کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا، ہارون رشید آ رہا ہے. تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا، تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا، اطلاع دے دیا، میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں، تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی، تو جا تیرا کام ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں، تو ناراض ہوگا، تو اٹھ جا. تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے، اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا، بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے. ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے. تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا، کہنے لگا پتہ کر لیتے ہیں. جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا تو اپنے نفس کا غلام نہیں، تو نفسانی خواہشات کا بتا تو غلام نہیں، تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا، تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا. فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے اور میری مرضی پہ چلتا ہے، تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دانا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ سے نہ ملوں، پر آ ہی جاتا ہوں، پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی ہے، کامیابیاں آپ کو ہی ملتی. دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں، کوئی ایک آدھ خواہش، کوئی ایک آدھ پروگرام. ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی. خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں. سارا کچھ خواہشات کے ساتھ. سیاسی شادیاں ہیں، وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا، اتنا کچھ جائے گا، خواہشات کے ساتھ. رشتہ داری خواہشات. غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں، خواہش نہیں پوری کر سکتا، امیر سے. ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی. آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے. میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے، اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے. اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی، صبح سے شام تک نفسانیت ہی نفسانیت. اپنی تنہائی پر توجہ دیں. اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی دردمندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو.
अकेले जब हो तो फिर ना वुजू करके रसूल पाक की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ो, दिलों को कुव्वत मिलेगी, हाफजे मजबूत होंगे, तुम्हारे चेहरों पर रोशनी आएगी। अपनी जिंदगी में कोशिश करें कि ऐसे अमाल किए जाएं, ऐसे कामों को किया जाए जिनसे ना वो कबूल कर ले। कुछ चीजें वो कबूल कर लेता है, अच्छी नीयत में लपेट कर अमल किया जाए तो कबूल है, और अमल करके ना फिर उससे डरा जाए तो फिर कबूल है। फिर खौफ किया जाए कि चूंकि बारगाह बड़ी है तो फिर कबूल है। हजरत सादी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक दरवेश कहता है कि मैंने देखा कि काबे का मैं तवाफ करने गया तो रात के वक्त एक शख्स पत्थर पे सर रख के रोता है और कहता है मालिक मेहरबानी करना, मैंने 40 साल तेरी ड्यूटी की है, मेरी को 2-4 दिन की कबूल कर लेना, मैंने 40 साल तेरी नौकरी की, कबूल फरमा लेना, कयामत में रुसवा ना करना। वो शख्स कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, मैं समझा को बड़ा गुनहगार है, तो मैं जाके से तसल्ली देता हूं, मैं कहता हूं कोई नहीं फिक्र ना कर, अल्लाह बड़ा करीम है, कोई बड़ा गुनहगार है, रो रहा है। कितने जब मैं करीब गया और मेरे कदमों की आहट उस बुजुर्ग के कानों तक गई और उन्होंने सर उठाया तो मैं तो तड़प गया। ये तो बगदाद के पीर गौसे आजम जिलानी है। अब देखो ना, राती सारी कर जारी नींद अखों की तोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नीवे होंदे। का मैंने 40 साल की है तेरी ड्यूटी, तेरे दीन की नौकरी को 2-4 दिन की, चल ज्यादा नहीं, तो इसे कबूल कर लेना ताकि बात बन जाए। कबूलियत का खौफ, कबूलियत हो जाए तो अच्छी नीयतें, अच्छे इरादों के साथ नेक अमाल, और कुछ चीजों से बचा जाए ताकि नेकियां जाया ना हो जाएं, बचा जाए। एक तो अगर जुबान बेकाबू हो ना, लफ्ज अगर आवारा हो, जुमले अपनी मर्जी के निकलें तो फिर नेकियां जाया हो जाती। अगर बहुत बोलने की आदत हो और जो मर्जी कह देने की आदत हो और अपने गुस्से पर कंट्रोल का मिजाज ना हो तो फिर नेकियां बर्बाद हो जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बेहतरीन काम वाले होते हैं लेकिन उनकी जुबान से डर आता है, उनके जुमलों से खौफ आता है, उनसे मोहब्बत का रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है, लेकिन उनके साथ गुजारा नहीं होता, इसलिए कि वो नेक भी हैं, नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, लेकिन जुबान से तीर बरसाते। उनके जुमले नहीं होते, उनके निश्तर होते हैं जो दिलों को घायल करते। ऐसा आदमी अपनी नेकियां जाया कर बैठता है। बड़े बड़े जुमले बोलना मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने कसम उठा के कहा था अल्लाह फलाने को माफ नहीं करेगा, तो फरमाते रब करीम ने फरमाया ये कौन है जो मेरे ऊपर कसमें उठाता है, इसे जाके कह दो। वो बज़ाहिर जिसे गुनाहगार समझ के तूने कहा था ना अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा, जा इसे कह दो मैंने उसे माफ कर दिया है। और ये जो तू हाजी नमाजी नेक परहेजगार बना फिरता था और कसमें उठाता था रब फलाने को माफ नहीं करेगा, इसे कहो तेरे सारे अमल बर्बाद कर दिए, नए सिरे से अमल करना शुरू कर, तेरी सारी पिछली नेकियां जाया कर दी। तू कौन होता है कसमें उठा के कहने वाला, जुबान को कंट्रोल ना रखने वाला मेरे बंदों के बारे में। और ठीक है आप दाढ़ी वाले हैं, ठीक है आप पगड़ी वाले हैं, ठीक है आप मिसवाक करते हैं, ठीक है आप नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इलम पढ़े दा मान ना करिए मत आखी मैं पढ़िया, ओते जब्बार कहार कहावे मते रोड देवी दुध कड़िया। आप नेक हैं तो इसका मतलब है आपको जिसको मर्जी गुनाहगारी का आप सर्टिफिकेट जारी करते फिरेंगे। आप नमाजी हैं तो आप बाहर निकल के जन्नत की टिकटें बांटेंगे। आप सखी हैं तो आप कहते फिरेंगे फलाना देता कुछ नहीं, फलाना बांटता कुछ नहीं। किसने इख्तियार दिया? अल्लाह के बंदों पर जुर्रत का इख्तियार किसने दिया? वो जी फलाना अगर बख्शा गया तो मैं भी बख्शा जाऊंगा, ये बात करने की इजाजत किसने दी? फलां कौम अगर जन्नत में चली गई तो फिर हम नहीं रोके जाएंगे। इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी बात। तू कौन होता है रब की जन्नत और के बारे में फैसले करने वाला? एक जात है जो किसी के लिए जन्नत का फैसला करती है और किसी को दोज़ख की सजा सुनाती है, वो मदीने वाले रसूल की जात है। बाकी किसी को यह हक हासिल नहीं है।
کہ وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ مفتی ہو، وہ کوئی بھی ہو، رب سب پر کرم فرمانے والا ہے. کسی کو اجازت نہیں کسی کے بارے میں یہ ڈگری جاری کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں. لہذا یہ کمزور باتیں کرنا، یہ کچی باتیں کرنا اور جناب نیکی کر کے تو پھر بڑے بڑے بول بولنا کس نے اجازت دی؟ میں منبر پہ بیٹھا ہوں اور مجھے سالوں بیت گئے تبلیغ کا کام کرتے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا بالکل نام نہیں آتا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کیے. ان کا کہیں ذکر نہیں، کہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہ ہر روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے. انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن جب وہ اپنی تسبیح نکالتے ہیں تو انہیں توفیق دیتا ہے کائنات کا مالک کہ پڑھ میرے رسول پہ درود پاک. اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ گزرتے، انہیں توفیق دی ہے رب نے، لیکن انہیں اپنی زبان سے یہ باتیں کبھی بیان نہیں کی. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں بڑا بول نہیں. ایک بڑی نیک خاتون ہے، پاک باز ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو انہوں نے صرف اتنا لفظ کہہ دیا کہ یہ فلانی بی بی کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو جب کوئی تنقید کرنے پہ آتا ہے تو جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، یہ جی اس بی بی کا قد چھوٹا ہے، اتنے لفظ کہہ دیے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اگر تمہارے یہ جملے میں میٹھے پانی والے سمندر میں ڈال دوں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے گا. تم نے کسی پر تنقید کی، کسی کے قد پر اعتراض کیا. یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے بات ارشاد فرمائی، ورنہ وہ خاتون ان کی تو بڑی عظمت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا کہ تم اپنے بول کی وجہ سے، اپنے لفظوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں ضائع نہ کر بیٹھنا. دعوے نہ کرتے پھرنا زندگی میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑے انقلاب برپا کر دیے. او جی اللہ کا فضل ہے جی، اللہ نے بڑی توفیق دی ہے جی، ڈیرے پہ بڑے لوگ روٹی کھاتے ہیں جی، دسترخوان میں نے لگایا ہوا ہے جی، فلانے کے ساتھ بھی میں. او بس کر یار، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ دیکھ تو دینے والا تو کریم رب ہے. تو 100 کو دے کے 200 کو دے کے بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مہمان آیا، یہ نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے. ایک دن مہمان آیا تو فرمانے لگے بسم اللہ پڑھ. وہ کسی اور نظریے کا تھا، نہ پڑھ سکا. فرمانے لگے جا کہیں اور روٹی کھا لے، اگر نہیں پڑھتا تو. اٹھ کے چلا گیا تو رب کریم نے فرمایا خلیل اتنی عمر ہو گئی اس بندے کی، مالک بوڑھا ہو گیا ہے، فرمایا اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، میں نے تو ٹکر کبھی بند نہیں کیا، میں نے تو نہیں کبھی بند کیا، میں تو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیری تنخواہ کاٹی گئی، یہاں لوگ کہتے ہیں جا تیرے اتنے دن کے فلاں معاملات ختم ہو گئے، جا نکل ادھر سے، میں دیکھتا ہوں کون تجھے روٹی پہ رکھتا ہوں. بس کر، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا اور بہتر دینے والا میرا رب کریم ہے. اس لیے بڑے جملے نہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے بول اور بری عادتیں تمہارے نیک اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے. لہذا میرے دوستو، عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے. میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات. پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے. غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ. آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا. او حضرت بلال بھی بڑے پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں. لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں. اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہوں تو رب یاد آ ہی جاتا ہے. اور میرے دوست یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا. اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان، غسل دیا جا رہا ہے. لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے.
तो इमाम बाकर रो पड़े, कहने लगे मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर थैले रख के ना अनाज के, किसकी बात कर रहा हूं? हुसैन इब्ने अली के बेटे की, करबला में बचने वाले मेरे इमाम के एक साहबजादे पुश्त पर बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचा के आते। वो साहबजादा साहब आप कहां होते थे? फरमाते मैं कहता था मैं ना दे आऊं। फरमाते थे नहीं, अगर तू देने जाएगा उस गरीब का मुझे नाम भी बताना पड़ेगा जिसको मैं लंगर देता हूं। ये मेरा और मेरे रब का राज है, मैं उस माड़े बंदे को रुसवा कर दूं जिसकी सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, उस रुसवा कर दूं तो बेचारा। फरमाया वो मुझे बताते नहीं थे, बुढ़ापे तक पुश्त पर बोझ रख के उन्होंने नबी पाक की उम्मत के घरों तक पहुंचाया है। मेरे अस्सा फरमाया करते थे किसी की बेटी की शादी करानी है फिर खुद नहीं शादी पे जाना। हुजूर क्यों? फरमाने लगे बच्ची का बाप तो मौसम के पीछे ही भागता रहेगा, खुद ना जाना, बस ठीक है पीछे पीछे रहना, सामने ना आना, पीछे। मेरे दोस्त कभी भी कोई बड़ा बोल नहीं, इससे नेकियां। और फिर एक और बात, दिल अगर साफ ना हो तो भी मालक नेकियां कबूल नहीं करता। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ऐ सारे वजूद दे धोण दे नालों इक्को धोला है टुकड़ा दिल दा। ये जो पाकीज़गी है ना दिल की, ये ना हो तब भी नेक अमाल उसकी बारगाह में कबूल नहीं होते। नेक अमाल की कबूलियत के लिए दिल का साफ होना, कुशादा होना, खुला होना, यह भी जरूरी है। दिल में बोझ हो, अदावत हो, असद हो, लोगों के लिए कीना भरा हुआ हो और अमाल कबूल हो जाए ना। उस तरीन के कुछ फैसले हैं, वो अमाल की कबूलियत के आदाब बताता है। वो कहता है मेरी मर्जी से करोगे तो मैं कबूल करूंगा। हदीस पाक आपको सही मुस्लिम में मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते सोमवार और जुमेरात वाले दिन लोगों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते। दो मुसलमानों के दो भाइयों के अमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अमाल है, नेक अमाल है, नेकी है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदकात है। वो नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में जुमेरात और पीर को पेश किए जाते। रब करीम फरमाते ठहर जो जरा, इनके अमाल को रोक दो। या अल्लाह क्यों? फरमाए इसलिए कि इनके आपस में ना दिलों में नफरत है, घुटन है, अदावत है। इनको जरा मोहलत दो, ये पहले सुलह कर लें फिर इनके अमाल भी कबूल कर लेंगे। कि ना अदावतें पाली हुई हैं, अपने दिलों के अंदर घुटन पैदा की हुई। इख्तलाफ कहां नहीं होता, लेकिन नफरतें पैदा कर लेना। क्या जुर्म किया भाई ने? कौन सा कुफर कर बैठे हैं रिश्तेदार? कौन सी ऐसी बात निकल गई है जो जिंदगी के नाते तोड़ के बैठ गए हम? रब कहता नहीं कबूल होंगे अभी इसके अमाल, रोक दो जब तक ये आपस में सुलह न कर ले। मस्जिद में भी पाबंदी से आओ, फजर की जमात भी नहीं छूटनी चाहिए, जुमे वाले दिन भी वक्त पे आओ। लेकिन अगर कबूलियत करानी है तो 20 मिनट निकाल के ना उस रिश्तेदार के घर भी चले जाओ जिससे नाराजगी चल रही है। थोड़ा सा ना उधर भी एक चक्कर लगाओ, इसलिए कि वो कहते हैं कबूल ही तब करना है, पहले ये वाला काम कर। लेकिन अंदर अदावत से भरा हुआ हो, सीना भूख से भरा हुआ हो, तो फिर उसकी रोशनी में जो अमाल किए जाएं वो कबूल नहीं होते। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक और वजह भी बयान की है, फरमाया नहीं कबूल करेंगे। इमाम शाफी से एक बंदे ने कहा मेरा दिल करता है मैं कुछ लोगों पर खर्च करूं पर मुझे कोई मुस्तहिक बंदा नहीं मिलता। तो इमाम साहब हंस पड़े, कहने लगा जी आप हंसे क्यों? फरमाने लगे तो जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है तू उसका मुस्तहिक था, तू हकदार था। जब रब ने तुझे बगैर हिसाब दिया है तो तू अल्लाह के बंदों को टटोलता फिरता है। तू कहता मैं पता करूं ये हकदार है कि नहीं, और तू उसके रास्ते में बेहिसाब दे, रब भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। तू ढूंढता टटोलता फिरता है। कुरान मजीद ने कहा बड़े बड़े सदके देने वालों, खैरात करने वालों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों, एक बात का ख्याल रखना, तुमने दिया बंदे को है पर दिया है अल्लाह की राह में, अल्लाह की रिजा के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो अपने सदके जाया ना कर लेना। और ये कुरान मजीद के लफ्ज हैं। किस तरह? बिलमन्नि वल अज़ा, फरमाया एहसान जतलाकर और तकलीफ देकर अपने सदकात जाया ना कर लेना, अपनी ज़कात जाया ना कर लेना, अपने फितराने जाया ना कर लेना। बिलमन्नि वल अज़ा, ये जो दो जुमले हैं कुरान मजीद के,
یہ اس عنوان پر حرف آخر ہے. جب بندہ کسی کو احسان جتلا دیتا ہے تو تکلیف خود بخود ہو جاتی ہے. بالمن والعزا، تم نہ احسان جتلا کر والعزا اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لینا، احسان نہ جتلانا. تمہارے صدر الشریعہ بدر طریقہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر تمہارے بھائی علیحدہ ہے اور تم وہ کمزور ہو گیا، اسے زکوٰۃ لگتی ہے. بہن غریب نہیں ہے، ماڑی ہے، اسے زکوٰۃ لگتی ہے. ماموں میں، چاچوؤں میں، ادھر ادھر اگر کوئی غریب ہے قریبیوں میں اور مستحق ہے زکوٰۃ کا، تو فرماتے ہیں اسے بتاؤ نہ کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اس کے گھر جاؤ، اسے کہنا یہ میری طرف سے بچوں کے کپڑے لے لینا. اسے کہنا یہ پیسے میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے، مٹھائی کا کہہ کے دے آؤ. اسے بتانا نہ، کیوں کہ اسے تکلیف ہوگی. احسان جتلا کر تکلیف نہ دو، ماڑا تو پہلے بڑی تکلیف میں. غریبی نے تو بذات خود بڑی آزمائش پیدا کر دی ہے. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی. کنڈ بلا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی، یہ تو بذات خود ایک آزمائش ہے. مزید تکلیف نہ دو کسی کو. احسان جتلاتے ہو، بتاتے ہو، فوٹو بازی کرتے ہو، دعوے کرتے پھرتے ہو. سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم بیان فرمایا. حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک فرمائے گا، نہ ان کی طرف نگاہ ہی کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جلدی بتائیے یہ کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک وہ شخص جو تکبر کے طور پر، دل میں تکبر ہو، تکبر کے طور پر اپنی تہمت کو یا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے کہ پتہ چلے میرے پاس بڑا کپڑا ہے، تکبر کے طور پر. دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹی قسمیں کھانے والا بندہ. اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلاتا ہے نا، نہ رب کریم اس کی طرف نگاہ کرم کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، نہ قیامت کے دن اس سے کبھی کلام فرمائے گا. ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ قبول نہیں فرماتا. اور ایک حدیث پاک اور سنیے، صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اگر ناراض نہ ہو تو نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر. میں ظاہر ہے معاشرے کا حصہ ہوں، سوسائٹی میں رہتا ہوں، کچھ چیزوں کو میں قریب سے جانتا ہوں. پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے. تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے. دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے. تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے. محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی. خدا را اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے دائیں بائیں غور کریں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے دریا میں اگر شراب کا قطرہ گرے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر نیچے سے گھاس اگائے اور پھر میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے پر سواری بھی نہیں کروں گا.
اتنی زیادہ یہ ناپاک ہے، پلید ہے کہ میں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا، اس سے احتیاط کی جائے۔ اور پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک، عرش تک پہنچنا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو حضور فرماتے ہیں بھاگ جانے والا غلام، اس دور میں لوگ غلام خریدتے تھے، جو بھاگ گیا اس کی نماز کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ اور ایک حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض تھا، تو اٹھ کے تہجد پڑھے یا عبادت کرے یا صلاۃ اللیل کرے، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا امام کہ جو زبردستی امامت کرائے اور لوگ ان کی امامت کو پسند نہ کرے، ایسے شخص کی نماز بھی اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اپنے اعمال صالحہ کو سنبھالیں، کوشش کریں ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ہمارے اعمال مقبولیت سے باہر نکلے۔ ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی۔ اور وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔